السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، جب بھی کوئی نیک کام آپ انجام دیتے ہیں تو اس میں آپ کے جو کانفیڈنس لیول ہوتے ہیں ان لیولز کو ہراساں کرنے کے لیے، ان کو ڈگمگانے کے لیے بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں چیز غلط ہے، فلاں چیز ہمارے ذہن کا دھوکہ ہے، فلاں چیز غلط فہمی میں اس کا شمار ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کا کانفیڈنس لیول بڑھ جائے گا، آپ کا یقین کا جو پیمانہ ہے وہ پیمانہ بڑھ جائے گا۔ آج میں آپ کو کل 13 باتیں بتلا رہا ہوں۔ وہ 13 باتیں ایسی ہیں جو روزوں میں غلط فہمیوں کے اندر شامل ہو سکتی ہے، یعنی ان کی وجہ سے آپ کے روزے پر کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ آپ کو اس کا نالج اور علم نہ ہونے کی وجہ سے آپ غلط فہمی میں پڑ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ ان 13 باتوں کو بہت اچھی طرح غور سے، دھیان سے، توجہ سے سن لیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ روزوں کے جو بنیادی مسائل ہوتے ہیں، بنیادی علم ہوتے ہیں، وہ سیکھتے نہیں ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ تو دوسروں سے سنی سنائی باتوں پر عمل کر لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ مولانا، بچپن سے ہم لوگ یہ سنتے آ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے تم کو رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے، چاہے جو کچھ حالات ہو جائے۔ اب وہ بیچارہ شوگر کا مریض ہے، انسولین اس کو دن بھر میں 2 مرتبہ لینی پڑتی ہے۔ اگر روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کا جو شوگر لیول ہے وہ ہائی تک پہنچ جاتا ہے، بسا اوقات چکر آ جاتے ہیں، بسا اوقات بے ہوشی کے حالات اس کے ساتھ پیش آنے لگتے ہیں۔ تو بھائی، آپ نے صرف ایک پہلو سنا ہے لوگوں سے کہ ہر حالت میں ہر مسلمان کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے، لیکن دوسرا پہلو یہ آپ نے نہیں سنا، یہ شریعت کا جو علم تھا، شریعت کی جو رخصت تھی، شریعت کی جو سہولت تھی کہ بعض دفعہ آپ سخت بیمار ہو جائے، بے ہوشی کی کیفیت ہونے لگے، تو آپ ایسی کنڈیشن میں روزہ چھوڑ بھی سکتے ہیں، یہ معافی ہے۔ آپ نے یہ چیز جانی نہیں، کیوں؟ آپ غلط فہمی کے شکار ہو گئے، آپ اپنی جان کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک حکم پورا کرنے کے لیے دوسرے حکم کو چھوڑنے لگتے ہیں کہ جان کا بچانا بھی تو شریعت میں فرض ہی ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ آپ صرف لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں، خود سے نالج حاصل نہیں کرتے، خود سے کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے، خود سے آپ علماء کے پاس جا کر بیٹھتے نہیں ہیں، ان سے دین کی باتیں پوچھتے نہیں ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی علم نہیں ہوتا ہے کہ لڑکا یا لڑکی پر کس وقت سے روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ آپ کے گھروں کے اندر خود آپ کو پتہ ہے، آپ کا بچہ 15 سال کا، 16 سال کا ہو چکا ہے، لڑکی 13 سال کی، 14 سال کی ہو چکی ہے، بعض لڑکیاں 17 18 سالوں کو پہنچ جاتی ہے، لیکن آپ ان کے روزہ رکھنے کی کوئی کیئر نہیں کرتے۔ ان لوگوں کو، بچوں کو کچھ احساس نہیں ہے روزہ رکھنے کے بارے میں، کیونکہ ماں باپ کو خود اندازہ نہیں ہے کہ ہمارا بچہ بالغ کب ہوتا ہے۔ شریعت نے کہا ہے کہ لڑکا فلاں سال کو فلاں کیفیت کے اندر بالغ ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جب آپ کو پتہ نہیں تو کس منہ سے آپ کہیں گے بچوں کو روزہ رکھنے کے لیے؟ وہ رکھے گا، نہیں رکھے گا، آپ اس کے پاس زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ آپ کو نالج نہ ہونے کی وجہ سے کہ بچہ شریعت اعتبار سے بالغ کب ہوتا ہے، شریعت اعتبار سے اس کے اوپر روزہ فرض کب ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ سحری سے متعلق بھی غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض تو اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے اور بعض لوگ اس کو سخت ضروری سمجھتے ہیں۔ جو سحری ہوتی ہے نا، صبح جب آپ اپنے روزے کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس وقت جو کھایا پیا جاتا ہے اس کا نام ہے سحری۔ تو سحری کا کھانا فرض واجب نہیں ہے، سحری کا کھانا سنت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سحری بہت ضروری ہے، بغیر سحری کے آپ کا روزہ نہیں ہوگا، ہے نا۔ کبھی کوئی آدمی اٹھا نیند میں سے، فجر کی اذان ہو چکی ہے، وہ بولتا ہے نہیں مولانا میں نے تو سحری کی نہیں، اب میرا روزہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی غلط بات ہے۔ اگر آپ نے سحری نہیں کی، کسی وجہ سے آپ کی آنکھ نہیں کھل پائی، تب بھی آپ کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے، سحری کھانا فرض نہیں ہے۔ ہاں، آپ احتیاط کریں، اطمینان کے ساتھ اٹھیے، الارم لگائیے، لوگوں کو، گھر والوں کو کہیے کہ بھائی سحری کھانے کے لیے مجھ کو جگا دو۔ اگر نہیں جگاتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن روزہ رکھنا آپ کے اوپر فرض ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، سحری بالکل نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی غلط چیز ہے۔ رات میں عشاء کے بعد کھا لیتے ہیں، پھر سحری نہیں کرتے ہیں، پھر دن بھر وہ ہلکان ہو جاتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر پاتے ہیں، ظہر کی، عصر کی نمازیں وہ پڑھ نہیں پاتے، دن بھر سوئے رہتے ہیں۔ کیوں بھائی؟
ہم نے صرف عشاء کی نماز کے پہلے کھانا کھایا تھا، ایسے افطار کی تھی، سحری نہیں کی، اس لیے ہم تھکان کے اندر چلے جا چکے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے۔ سحری کرنی ہے، سنت ہے، اس سنت کو فالو کرنا ہے، ضروری بھی نہیں سمجھنا اور غیر ضروری بھی نہیں سمجھنا ہے، درمیانی راستے پر آپ کو عمل کرنا ہے۔ چوتھی غلط فہمی یہ کہ بہت سارے لوگ فجر کی اذان کے ساتھ سحری بند کرتے ہیں۔ جی عام غلط فہمی ہے، جب تک ان کے کانوں کے اندر فجر کی اذان کی آواز نہیں پہنچتی تب تک وہ کھاتے ہی رہتے ہیں، جبکہ آپ کے پاس جو نماز کے سحری کے جو اوقات ہے، کارڈ آپ کے پاس جو پہنچے ہیں، وہاں پر آپ نے غور سے دیکھا ہوگا اذان سے 4-5 منٹ پہلے سحری کے ختم کرنے کی وارننگ دی جاتی ہے، جو بالکل صحیح بھی ہے۔ جب بالکل اذان کا وقت ہوتا ہے تو یہ فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، صبح صادق ہو جاتی ہے، وہاں پر یعنی اس کے پہلے اذان کے شروع ہونے سے پہلے آپ کی سحری بند ہو جانی چاہیے۔ اگر اذان ہو رہی ہے، آپ سحری کھا رہے ہیں تو آف کورس آپ کا روزہ اس دن کا ہوتا نہیں ہے، تو یہ غلط فہمی ہے۔ پانچویں غلط فہمی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ روزے کی نیت سے بنیادی مسائل سے بھی ناواقف ہوتے ہیں، انہیں یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ روزے کی نیت کب کی جاتی ہے، کب روزے کی نیت کرنی چاہیے، رات میں کرنا چاہیے، صبح کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے اس دن روزے کی نیت نہیں کی، سو گئے، آپ کو نیند لگ گئی، آپ نے روزے کی نیت سحری نہیں کھائی، سحری اگر آپ نے کھائی تو یہ آٹومیٹکلی آپ کے روزے کی نیت ہوگی، لیکن کسی دن ایسا ہوا کہ آپ نے سحری کی نیت بھی نہیں کی اور سحری بھی نہیں کھائی اور آپ سوئے رہے یہاں تک کہ 9 بجے 10 بجے آپ کی آنکھ کھلی، تو اب آپ کیا کرو گے؟ چونکہ آپ نے پہلے سے نیت نہیں کی تھی، آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کب تک کر سکتے ہیں؟ نصف النہار تک کر سکتے ہیں، تو نصف النہار کسے کہا جاتا ہے؟ یہ سب کب پرابلم آئیں گے؟ جب آپ ان کا نالج حاصل نہیں کریں گے۔ اسی کے ساتھ چھٹی غلط فہمی یہ کہ بہت سارے لوگ ایسے کاموں کا ارتکاب کر لیتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر ٹوٹتا نہیں ہے تو کم از کم مکروہ ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو علم ہی نہیں ہوتا۔ آپ کسی شاپ پہ گئے ہیں، شاپ میں جانے کے بعد وہاں پر شاپ کیپر نے اپنے دکان پر دھونی دے رکھی تھی، وہاں پر اگر بتی جلائی تھی یا پھر کوئی ایسی چیز جلائی تھی جس سے دھواں اٹھ رہا تھا، وہ آپ کی ناک میں غیر ارادی طور پر چلا گیا اور آپ ڈر گئے، میرا روزہ ٹوٹ گیا، فوراً گھر پر آئے اور آپ نے سمجھے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، کھانے پینے لگ گئے۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ اسی طرح آپ خود اپنی شاپ پر بیٹھے ہیں اور آپ نے یہاں پر تمام چیزیں سجا رکھی ہے، وہاں پر آپ نے ایک لوبان اور اگربتی لگا رکھی ہے، باقاعدہ آپ نے سلگایا اور اس کی خوشبو سونگھ رہے ہیں، اس کے دھوئے کو اپنے ناک میں اور حلق میں اتار رہے ہیں، یہ کنڈیشن الگ ہوتی ہے، یہاں پر آپ کا روزہ ٹوٹتا ہے اور آپ یہاں سمجھتے ہیں کہ نہیں میرا روزہ ٹوٹا نہیں ہے۔ تو یہ مسائل کے علم نہ ہونے کی وجہ سے جب آپ کا روزہ ٹوٹا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ٹوٹا، اور جب نہیں ٹوٹا ہے تو سمجھتے ہیں کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ اس لیے دوستو مسائل کا علم ضرور حاصل کرو۔ اسی طرح 7ویں غلط فہمی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتے ہیں، جان بوجھ کر توڑ دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جان بوجھ کر انہوں نے کھا لیا پی لیا، روزے کے انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور پھر جب کفارے کا بتایا جاتا ہے تو افسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو کفارے کی خبر ہی نہیں تھی۔ ظاہر بات ہے یہ عذر قابل قبول نہیں ہے، توڑ دیا آپ نے، یوں ہی روزہ توڑ دیا، کھا لیا پی لیا یا بیوی سے ہم بستری کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، پلس آپ کے پر جرمانہ لگا ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں آپ کو 60 روزے لگاتار رکھنے ہیں۔ جب آپ نے عالم صاحب سے مسئلہ معلوم کیا تو ڈر گئے، مولانا مجھ کو تو پتہ ہی نہیں تھا، اب میں کیا کروں؟ نہیں مولانا مجھ کو ایک ہی روزہ رکھنے دو نا، منتیں کرنے لگے۔ نہیں، منتیں کام نہیں آنے والی، آپ کو مستقل 60 روزے رکھنا ضروری ہے۔ ہاں اگر آپ کو پہلے سے علم ہوتا، پہلے سے نالج ہوتا تو پھر آج آپ روزہ ہی نہیں توڑتے، روزہ نہیں توڑتے تو آپ کے اوپر شرعی اعتبار سے جو جرمانہ لگا ہے، جرمانے سے بھی آپ بچ جاتے۔ 8ویں غلط فہمی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ روزہ نہ رکھنے کی صورت میں فدیہ دینے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل غلط فہمی ہے۔ ہمارا ایک نوجوان ہے، 18 سال کا ایک نوجوان ہے، اس نے کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، اور جانتے ہیں مجبوری کیا؟ وہ کہنے لگا کہ مولانا میرا SSC بورڈ کا ایگزام ہے، میں ایگزام دینے کے لیے جاتا ہوں تو
پانی مجھ کو پینا ضرور. ارے بھائی کس نے تجھ کو کہا ہے کہ ایگزام رکھنے کی وجہ سے روزہ آپ کی پر فرض نہیں ہے؟ الٹا ایگزام دینے کے دوران آپ نے روزے رکھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں آپ کے اوپر متوجہ، ایگزامس آپ آسانی کے ساتھ پاس آؤٹ کر سکو. تو بہرحال کوئی نوجوان ایسا ہے جس نے غلطی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، اور بعد میں کیا، رمضان کے ختم ہونے کے بعد اس نے فدیہ دے دیا، 2.25 کلو گیہوں یا پھر 2.25 کلو گیہوں کی جو رقم ہوتی ہے وہ رقم دے دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ میرا روزہ کلیئر. نہیں، وہ روزہ جو آپ کا چھوٹا ہے نا، اس روزے کی قضا ہی آپ کو کرنی ہے. لاکھوں روپیہ دے دے اس روزے کا بدل نہیں ہو سکتا جی، آپ کو وہ روزہ ہی رکھنا پڑتا ہے. کس آدمی کے لیے فدیہ ہے آپ کو نالج ہی نہیں ہے، جو بالکل غریب، بالکل مان لیجئے بوڑھا ہو چکا ہے، جس کو تندرست ہونے کی امید ہی نہیں ہے، بس اب وہ مرنے والا ہے، ایسے آدمی کے لیے فدیہ ہوتا ہے. ہٹے کٹے جوانوں کے لیے فدیہ نہیں ہوتا. اس مسئلے کا بھی لوگوں کو علم حاصل ہوتا نہیں ہے اور غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں. اب 9ویں غلط فہمی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مخصوص وقت کی رعایت کیے بغیر محض اندازے سے افطار کر لیتے ہیں، یا پھر وقت داخل ہونے سے پہلے افطار کر لیتے ہیں، جو کہ بڑی غلطی ہے. آپ مان لیجئے سفر میں ہیں، آپ سفر میں ہیں، وہاں پر آپ کی جو کلاک تھی، گھڑی تھی، وہ بند ہو چکی ہے، آپ کا موبائل تھا یہ سوئچ آف ہو چکا ہے، آپ کو کنفرمیشن نہیں مل پا رہا ہے کہ سورج 100% ڈوب چکا ہے، تو بس آپ نے اندازہ لگا لیا کہ ہو سکتا ہے سورج ڈوب گیا ہوگا اور کھانے پینے لگ گئے اور آپ نے روزہ کھول لیا. یہ بھی غلط فہمی ہے. آپ کو تحقیق کرنا ہے، بس اندازہ لگا لیا، اندازے سے بھائی دین کے کام نہیں چلتے ہیں. یہاں پر تحقیق کرنی پڑتی ہے، یہاں پر تحری کرنی پڑتی ہے. اگر آپ کا موبائل سوئچ آف ہوا ہے تو آپ کے جو آس پڑوس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان سے پوچھئے. اگر وہاں پر بھی کسی کے پاس گھڑی نہیں ہے، کوئی آپ کو وقت نہیں بتلا سکتا کہ بھائی اب مکمل 6:50 ہو چکے ہیں، آپ روزہ کھول لیجئے، اگر کوئی بتلانے والا نہیں ہے تھوڑی دیر انتظار کرے. 2-5 منٹ لیٹ ہونے کی وجہ سے آپ کا روزہ مکروہ نہیں ہوتا. اچھا، یہ بھی لوگوں کی بڑی غلط فہمی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ 1 سیکنڈ بھی، 2-5 سیکنڈ بھی اگر آگے پیچھے ہو جائے تو ہمارا روزہ مکروہ ہو جائے. یہ سمجھتے نہیں، بہت زیادہ تاخیر کر دیا آپ نے، 15 منٹ 20 منٹ جان بوجھ کر تاخیر کر رہے ہیں. سورج ڈوبنے کے باوجود آپ روزہ نہیں کھول رہے، یہ چیز مکروہ ہوتی ہے. 1-2 منٹ کی وجہ سے آپ کا روزہ مکروہ نہیں ہوتا. 10ویں غلط فہمی آپ کی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ روزے کے جو فاسد کرنے والی چیزیں ہیں یا روزے کو جو مکروہ کرنے والی چیزیں ہیں ان کا نالج حاصل نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے اور انہیں احساس نہیں ہوتا. آپ ظہر کی نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں، وضو خانے پر گئے، پورا چہرہ اچھی طرح دھویا، پانی لیا، آپ نے کلی کیا. کلی کرنے کے دوران آپ کو تو پتہ ہے کہ میرا روزہ ہے، لیکن غلطی سے پانی اتنا زور سے منہ میں چلا گیا کہ وہ آپ کے حلق کے نیچے اتر گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا. لیکن آپ کو اس کا نالج ہی نہیں ہے کہ اگر غلطی سے حلق کے نیچے پانی چلا گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس مسئلے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار غلطی سے پانی جانے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، آپ چھلن دیتے. دن بھر ویسے آپ نے نکال دیا، 2 دن 4 دن 8-10 دن آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ پیش آ گیا تو پھر مسئلہ آپ دھیان نہیں دیں گے. آپ نے علم حاصل نہیں کیا تو بڑی محرومی کی بات ہوتی ہے، اور پھر بعد میں چل کر آپ اس روزے کی قضا بھی نہیں کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ کے دماغ کے اندر ایک بات بیٹھ چکی ہے کہ غلطی سے اگر پانی چلا گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. اگلی 11ویں جو غلط فہمی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ معمولی بہت چھوٹے عذر کا بہانہ بنا کر روزے چھوڑ دیتے ہیں. انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ شریعت نے روزہ نہ رکھنے کی جو مجبوریاں اور جو شرائط بتلا ہے وہ کیا ہے. سر میں درد ہو رہا تھا، آپ نے روزہ چھوڑ دیا. ارے ایک دوست نے تو کہا کہ مولانا مجھ کو کھیت میں کام کرنے ہیں اور وہاں پر میری جو پیاز نکل رہی ہے، کاندا نکل رہا ہے، کاندا مجھ کو نکالنا ہے، اب میں روزے نہیں رکھ سکتا، سخت گرمی ہے. ارے بھائی روزے رکھو، رات میں کاندا نکالو نا. یا پھر آپ ایسے لوگوں کو کانٹریکٹ دو، ایسے لوگوں کو کام پر رکھو اپنے کھیت میں جو لوگ روزہ نہیں رکھتے، یعنی غیر مسلم جو لوگ ہیں ان لوگوں کو اپنے کھیت میں رکھو، 2-5 ہزار روپیہ ان کو اوپر خرچ کرو، وہ لوگ نکال کر آپ کو دے دیں گے. یہ کیا مجبوری ہے کہ کھیت میں کام کرنے کی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھو گے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا مجھ کو سفر کا ارادہ ہوتا ہے، 20-25 کلومیٹر میرا آفس ہے، 25 کلومیٹر جانا ہے، 25 کلومیٹر مشکانا ہے، 50 کلومیٹر کا سفر ہے. نہیں بھائی، یہ مجبوری کوئی نہیں ہے. تو جو مجبوریاں ہیں، جو شرائط ہیں، ان تمام شرائط کا علم نہ ہونے کی وجہ سے معمولی بہانوں کی وجہ سے لوگ اپنے روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوتا ہے.
اب 12ویں چیز وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ روزے میں غسل کرنے سے متعلق غلط فہمی کے شکار ہیں۔ بہت سارے لوگ تو روزے کے دوران غسل ہی نہیں کرتے، ان کو ڈرتا ہے کہ اگر میں سر پر پانی ڈالوں گا یا سر پر پانی ڈالوں گی تو جو میرے بال ہیں ان بالوں کے جو جہاں سے اگتے ہیں اس کے اندر سے پانی جذب ہو کر میرے دماغ کے اندر، میرے جسم کے اندر چلا جائے گا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک نان سینس چیز ہے، لیکن چونکہ آپ کو علم نہیں ہے اس لیے دن بھر آپ غسل نہیں کرتے ہیں۔ بعض لوگ دوپہر سخت گرمی ہے اس وقت غسل جان بوجھ کر کر رہے ہوتے ہیں، غسل کی ضرورت نہیں، پھر بھی 1 مرتبہ 2 مرتبہ 4 مرتبہ 10 مرتبہ غسل کر رہے ہوتے ہیں، سمجھتے کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، بعض وقت آپ کا روزہ مکروہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ صحیح مسئلہ آپ نے چونکہ حاصل نہیں کیا ہے کہ روزے میں غسل کرنا کیسا ہے کیسا نہیں ہے، کب کر سکتے کب نہیں کر سکتے، کیسے کر سکتے، ان مسائل کے علم نہ ہونے کی وجہ سے روزے کے درمیان غسل سے متعلق جتنی بھی غلط فہمیاں ہیں ان کے اندر لوگ اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں۔ اب آخری غلط فہمی اچھی طرح سن لیں، بعض لوگ کسی عذر کے پیش نظر روزہ توڑ دیتے ہیں، پھر جب اس کے بعد کسی مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، حالانکہ پہلے پوچھنا چاہیے تھا، اس کے بعد روزہ توڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھی طرح سن لیے، کیا ہوا؟ فجر کی نماز کے بعد آپ کو الٹی ہو گئی، قے ہو گئی، بہت زیادہ حلق تک آپ نے کھانا کھا لیا تھا، سو گئے، نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کو قے ہو گئی، ڈی ہائیڈریشن آپ کے ساتھ ہو گیا ہے، تو الٹی ہونے کے بعد آپ سمجھے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، فوراً آپ نے ناشتہ کیا، واپس سے پھر دانت وغیرہ صاف کیا، ناشتہ کیا، کھائے پیے گھومے، پھر 10 بجے آپ کو ایک عالم صاحب کی نظر پڑی، دماغ کے اندر آیا کہ یار میں نے تو صبح روزہ توڑا، اب عالم صاحب سے پوچھوں کیا ہوتا ہے، پھر آپ نے جا کر مولانا سے کہا مولانا ایسا ہوا کہ صبح مجھ کو الٹی ہوئی، میں نے سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا، پھر اس کے بعد میں نے کھا لیا پی لیا۔ اب مولانا کہہ رہے اللہ کے بندے، جس وقت تیرا روزہ ٹوٹا تھا اسی وقت مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے تھا، بلکہ اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ حادثہ تیرے ساتھ پیش آئے اس کے پہلے ہی تجھ کو اس کا نالج، اس کا علم حاصل کر لینا چاہیے تھا، آج تو نقصان میں خسارے میں چلا جا چکا ہے۔ قے ہونے کی وجہ سے آپ کا روزہ ٹوٹا نہیں ہے، اس کے بعد جو آپ نے جان بوجھ کر کھایا پیا ہے اب جا کر کے آپ کا روزہ ٹوٹا ہے۔ اللہ کے بندے کتنا ظلم آپ نے اپنے آپ پر کیا ہے۔ تو ایسی جو غلط فہمیاں ہوتی ہے، ان مسائل کے علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے جو سہولیات ہوتی ہے ان تمام چیزوں سے آپ محروم ہو جاتے ہیں، روزوں کی لذتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو روزے کی جو غلط فہمیاں ہیں یہ اسی وقت دور ہو سکتی ہے جب کہ آپ اپنے علماء کرام کے پاس بیٹھیں گے، دین کی باتیں ان سے سنیں گے، شریعت کی باتیں ان سے سنو گے، اور وہ جو کتابیں کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مولانا آپ یہ کتاب لے جائیے، اس کے اندر فلاں دین کی بات ہے، اس کا مطالعہ کیجیے، تو جو علماء آپ کو کتابیں دیتے ہیں ان کتابوں کو روزانہ لیجیے، 1 صفحہ 2 صفحہ 2 پیج 3 پیج جتنی آپ کے پاس طاقت ہے اتنی طاقت کے ساتھ ان کتابوں کا مطالعہ کیجیے، ان کے مسائل کو سیکھیے، جو چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے اپنے علماء کرام سے رابطہ قائم کیجیے۔ جب آپ اپنی عبادتوں کے اندر لذت آپ کو محسوس ہوگی، آپ کا دل خوش ہو جائے گا، الحمدللہ میں نے وہ کام کیا ہے، وہ عبادت انجام دی ہے جس کی وجہ سے مجھے اپنے آپ پر کانفیڈنس ہو چکا ہے کہ یہ عبادت اللہ کی نظر میں قبول ہو جائے گی۔ نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو نماز کے جب تک مسائل، اس کے مکروہات، اس کے مباحات، اس کی سنتیں، اس کے فرائض واجبات سنت، تمام چیزوں کا جب تک آپ نالج حاصل نہیں کرو گے اس وقت تک آپ کو نماز پڑھنے میں لذت پیدا نہیں ہوگی۔ پھر آپ کہتے پھر یار نماز جی نہیں لگتا ہے، جی کیوں نہیں لگتا ہے آپ کا؟ ارے آپ کے پاس اس کا مکمل نالج ہے نہیں تو جی کہاں سے لگے گا؟ تو جی لگانے کے لیے پہلے نالج حاصل کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، جو غلط فہمیاں ہیں ان غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عقل سلیم اور فہم سلیم کی توفیق عطا فرمائے۔